السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے میرے سب ساتھیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. الحمدللہ اللہ کا بہت بہت احسان ہے کہ آج ہم سب پھر ایک بار مل رہے ہیں فقہ القلوب کی کتاب پڑھ جو کتاب ہے اس کو پڑھنے کے لیے، دلوں کی فکر. اور انشاءاللہ آج کا لیسن تو کافی طویل تھا لیکن بہت کچھ تھا اس میں سیکھنے کے لیے، تو دہرائی کرتے ہیں. انشاءاللہ سنا تو ہوگا آپ نے. پیج نمبر 425 سے ہم نے شروع کرنا ہے اور 432 تک آج کا لیسن ہے ہمارا انشاءاللہ. تو پہلے آپ سے سنتے ہیں، آپ کیسے ہیں، کیا حال ہے، آپ کو کیا لگا اس لیسن میں؟ کوئی خاص بات، کوئی ان پچھلے ہفتوں میں آپ کے عمل میں کوئی خاص چیز آئی ہو، کوئی آپ نے شیئرنگ کی ہو، کچھ بھی آپ کہنا چاہیں، اوپن فورم ہے آپ کے لیے. شہناز محمد، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی جی شہناز کہیے. جی جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے الحمدللہ اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیا اور انہیں الحمدللہ کلاس سے بھی جوڑا. جیسے کہ اب تو وہ نہیں یعنی انرول ہو سکتے، تو لیکن فیس بک کے ذریعے میں نے انہیں اس سے جوڑا. اور جو مجھے اس سے ایک اطمینان قلب ہوتا ہے نا، جو اس کو پڑھ کے اور سن کے، وہ اور اللہ کی یعنی اللہ کی معرفت، جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، سب سے بیسک چیز ہے کہ ہم دین پہ کس طرح عمل کر سکتے ہیں. تو وہ میں اپنے دوستوں سے شیئر کیا میں نے. اور چلیں آج دعویٰ پہ بھی بات ہے نا، تو الحمدللہ وہ کام آپ نے کیا. گڈ. ہوم ورکس بس دکھا دیں، میں جنرل بات کروں گی. ہوم ورک تو آپ نے کچھ نہ کچھ کیے ہوں گے، میں صرف جنرل لینا چاہتی ہوں. یہ بتائیے کہ سحری شنصاری آپ کو شیئر کرنا چاہتی ہیں کوئی دل کی بات، کوئی 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 آمد ہو رہی ہو اس کتاب کو پڑھنے سے دل پر؟ جی جی پیج نمبر 23 پہ تھا نا ہمارا یہ ہوم ورک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت سے طریقہ بتایا ہے درد کے لیے، وہ میں نے اپنے ہاں بچوں کو بتایا. اور دوسری بات، یہ مجالس کے جو آداب ہوتے ہیں اس کے اوپر خاص طور پہ کوئی توجہ ایک دی. ادب بتائیں،
کوئی ایک ادب بتائیں. یہ کہ خاموشی سے پہلے استاد کی بات سنیں اور غیر ضروری سوالات سے جو ہے نا وہ پرہیز کریں، وضو کے ساتھ اور صاف ستھرائی کا خیال ٹھیک ہے، رکھیں پھر بیٹھیں. الحمدللہ آپ نے تو 3 بتا دیے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ جیسے ابھی میں کل کلاس لے رہی تھی بخاری کی، تو اس میں کئی اسٹوڈنٹس کے ایسے سوال آ رہے تھے کہ جو آگے جا کے آ رہے تھے، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ ایک ہی دن سارا کچھ اس کو پتہ چل جائے. تو یہ بھی مشکل ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک مجلس میں سارا علم حاصل ہو جائے، جو کہ مشکل ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ علم ملتا ہے. خیر، ایمان دانش آپ کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو. جی باجی، اس میں نے جو لاسٹ لیسن تھا اس میں جو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درد والا جو تھا حدیث کے ان کا طریقہ تھا، میں نے یہ اپنے گھر میں 3-4 لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اور ایک چیز جو مجھے لاسٹ لیسن میں بہت اچھی لگی، جو وہ لائن تھی نا، وَالنَّتَائِجُ یوم القیامہ، تو وہ لائن پہ میں نے کافی پونڈر کیا اور وہ پڑھی تو مطلب ایک بہت عجیب سا اندر دل میں ایک فیلنگ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں نتائج کی کتنی فکر کرتے ہیں، پیپر ہوں یا ایون یہ آن لائن کوئزز کرتے ہیں، کچھ بھی اتنی ہمیں ٹینشن ہوتی ہے. تو ہمیں جس نتیجے کی اصل فکر ہونی چاہیے اس کے بارے میں ہم بالکل نہیں سوچتے. تو یہ صحیح لائن بات جو ہے چھوٹی سی پر بہت گہری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نتیجے دینے ہیں قیامت کے دن. تو اس پہ بہت زیادہ ایک وہ آئی. الحمدللہ آپ کی بات سے مجھے خیال آیا ایک بات کی شیئرنگ کا. آپ نے کہا تو پچھلے دنوں الحمدللہ کراچی میں استاذہ آئی ہوئی تھی، بہت زیادہ مصروفیت رہی ان کے ساتھ، صبح سے شام تک میں کلاسز بھی نہیں لے سکی، یہ والی میری دوسرے ساتھی لیتے رہے. میں نے آپ لوگوں کو مس کیا اور کلاس کو بھی مس کیا، لیکن کیا کریں جی، بہت سی چیزیں استاد کے ساتھ بھی سیکھنے کی ہوتی ہیں. تو اس میں ایک بات استاذہ نے کی، ہمارا کانوکیشن تھا، تو کانوکیشن میں جیسے پرائز دیے جاتے ہیں بلا کر اسٹیج پہ ان لوگوں کو جنہوں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنز لی ہیں اور سب. تو استاذہ اس پہ بات کر رہی تھی کہ اچھا استاذہ نا ہمیشہ پرائز دیتے وقت نا ہم ان کو جب کہتے ہیں کہ آپ گفٹ دیجیے گا، پرائز دے گا، بہت اوائڈ کرتی ہیں. اس بار بھی انہوں نے اوائڈ کیا، بس 2-3 لوگوں کو دے کے انہوں نے کہا اس میں جانا چاہوں گی. تو بعد میں وہ میٹنگ میں بات کر رہی تھی کہ مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا یہ پرائزز دینا، اس لیے کہ مجھے نا بڑا یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم جلدی ملنے والی کوئی خوشی کے میں کہ آخرت کے اجر سے محروم نہ رہیں. اور اس پر پھر انہوں نے بات کی کہ طلباء کو اور طالبات کو جو ہے طلباء و طالبات کو اس چیز سے باہر نکالنا چاہیے کہ سرٹیفکیٹ ملے یا نمبر ملے. اصل چیز یہ ہے، ٹھیک ہے وہ ایک ہوتا ہے، وہ بھی ضروری ہوتا ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو جج کرتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کہاں مزید سیکھنا ہے، اور ایک خوشی تو ہوتی ہے. لیکن صرف اسی کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ بس مجھے اس کا سرٹیفکیٹ مل جائے، اس کا مل جائے، اس کا مل جائے. اصل یہ ہے کہ میرا عمل اور اخلاق کتنا بدل رہا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. جزاک اللہ خیر، آپ نے بات کی تو مجھے بتانے کا موقع مل گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے نکال دے اور ہم انشاءاللہ کوشش ضرور کریں. ہم بھی آپ کو کہتے ہیں آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، آپ نے چیک رکھنا ہے، آپ نے اٹینڈنس لگانی ہے. مقصد صرف ساری چیزوں کا حصول. آج جو بات تھی نا کہ مقصد کا حصول کیا ہے، وہ کام اہم نہیں ہے. آج تو اس ٹاپک پہ بات بھی ہوئی. اصل یہ کہ اس کام کے ذریعے جو حاصل ہونا ہے وہ کہاں ہم کھڑے. تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ماریا آپ کہیے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ماریا عمران. جی باجی، ہم نے بھی آپ کو بہت زیادہ مس کیا. آپ کی بات واقعی قابل توجہ ہے کہ ہم علم سیکھ تو رہے ہیں، لیکن میں خود اپنے آپ کو جج کرتی ہوں تھوڑا سا بھی پڑھنے کے بعد بھی کہ میرے اندر یہ چیز اتر رہی ہے، خالی میں ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ سب کچھ پڑھ رہی ہوں. تو علم کے ساتھ علم بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. تو باجی یہ چیز بہت ضروری ہے کہ وقت کا ضیاع نہ ہو، اور ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو بھی ٹٹولتے رہیں کہ بھائی ہم سے کہیں غفلت تو نہیں ہو رہی، چاہے وہ اللہ کے فرائض میں یا مخلوق کے فرائض میں. تو باجی یہ بہت جو ہے اپنے آپ کو جج کرنے بالکل والی باتیں آ جاتی ہیں جب ہم پڑھتے ہیں. انشاءاللہ وقت تو ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال یہ وقت جو ہے نا، یہ 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یا یہ 1 گھنٹہ یہ، اور پھر جتنا وقت آپ یہ لیسن سننے میں لگاتے ہیں، کتنی آیات پڑھتے ہیں، کتنی اللہ ہی کی بات پڑھتے ہیں، اللہ ہی کی محبت دل میں آ رہی ہوتی ہے نا، وہ سارا وقت اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے عبادت میں لکھ دے. اور پھر انشاءاللہ ہمیں اس کا حصول کیا ہے کہ ہمارا عبادات اور ہمارا اخلاق اور عمل اچھا ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، آپ کو اپنے بہترین بندوں میں شامل فرما لے. آمین. رابعہ نادر آپ کہیے.
جی میم ایک تو میں نے نا اپنا وائس کلپ بنا کر شیئر کیا. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کیا چیزیں شیئر کروں اس بک میں سے. یہ خزانے کی طرح کی ایک بک ہے, ایک ایک پیراگراف میں اتنی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. تو بس جو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ آتا ہے اس کا پھر وائس کلپ بناتی ہوں اور پھر اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. تو اس میں نے ایک کوشچن بنایا تھا, جو یہ لیسن ہے یہ مجھے بہت امپورٹنٹ لگا 469 پیج پر, کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ انسانوں اور جنوں کو مشقتوں میں ڈالا ہوا ہے, یہ جو ہمیں دین کا علم اور یہ سارا کچھ دیا ہے. تو یہ ہم بعض اوقات مشقت ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, عبادت کرنا, نماز پڑھنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے, باقی ساری چیزیں بھی. تو اس میں پھر میں نے یہ چیز اسی پورے لیسن میں سے کنکلوڈ کی. اس کا آنسر یہ تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور جس طرح سے ہر چیز کی سنت بتائی ہے کہ سورج کا یہ کام ہے, ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, زمین نے کیا کرنا ہے, اسی طرح ہر چیز نے. تو جو یہ سورت آل عمران کی آیت 154 ہے, قل ان الامر کلہ للہ, کہہ دیجئے کہ بے شک فیصلہ سارے کا سارا اللہ کا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ڈیسیژنز ہیں, اس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ عبادت میں بھی عبادت کے لیے خالی پیدا کر کے ہمارے اوپر مشقتیں نہیں لاد دی, ہمارا ایک طریقہ بنا کے سنت دے دی ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے. اور اس میں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ لاسٹ پیراگراف میں مصنف نے ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ نے جو پیدا کیا ہے انسانوں کو اور جنوں کو, تو جنوں پہ جو جانوروں کو اور انسانوں کو, تو انسانوں پہ جو امپورٹنس دیا ہے, جانوروں پر انسان کو امپورٹنس دیا ہے. پھر اسی طرح سے مومن اور کافر, ان دونوں کو دیکھیں ہر چیز ان کے پاس ہے, وہ بھی زندگی گزارتا ہے, کھاتا پیتا ہے, اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے, یہ بھی ہر کسی کے اندر شوق ہوتے ہیں. تو ڈفرینشیٹ کیا چیز کرتی ہے, اسی طرح جانور اور انسانوں میں بھی کیا چیز کیا ڈفرینشیٹ چیز کرتی ہے, ڈفرینشیٹ کرتی ہے یہی آپ چیز. بتائیے, کیا چیز جی ڈفرینشیٹ کرتی ہے؟ یہی دین کا علم ایک ہے لفظ اور میں اس کے بتائیں, اوپر عمل کرنا. ایک لفظ میں بتائیں, ایک دو تین جی الفاظ میں بتائیں عقل, کیا چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے جی انسانوں اور عقل ہے, جانوروں؟ عقل ہے اور دین کا علم ہے جو اللہ نے انسان کو دیا, اور انسان کو اتنی بڑی امپورٹنس دے دی ہے ساری کی ساری اچھا, مخلوقات کے اوپر, جانوروں میں اس بھی کو ہوتی ہے, دین اور عقل دے. لیکن اختیار اور ارادے کی آزادی اور اس کے بعد اطاعت تو ساری کائنات کر رہی ہے نا, لیکن جی انسان اور جانور میں فرق ہے کہ اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ عقل دی گئی اور اختیار دیا گیا کہ وہ اطاعت کرے یا نہ کرے. جانور کو جی, پھر اور وہ ساتھ میں جی میم, اور ساتھ میں یہ کہ انسان کو امپورٹنس دی ہے, جو جس کے پاس دینی شریعت ہے وہ عمل کر رہا ہے, تو اس کو بوجھ نہ سمجھے, وہ سمجھے کہ اس سے میری اہمیت ظاہر ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات مجھے انشاءاللہ میں لگی. نے اور آپ نے عبادت جب کرنی ہے اور نماز پڑھنی ہے تو یہ سوچنا ہی میرے فائدے کے لیے. جزاک اللہ خیر رابعہ. ٹھیک ہے جی, شاہین آپ کہیے, کافی ہاتھ کھڑے ہوئے بیچاری, مختصراً سب کچھ حصہ ڈالیں. شاہین آپ کیا کہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. یہ مجھے سب سے پہلے تو کیونکہ کہ کافی میں بھی بیمار رہتی ہوں, میرے ہسبینڈ تو خیر پتہ ہی ہے کہ پیرالائز ہے, تو دوائیں میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ, ابھی تو اس سے یہ کہا تھا اور اس سے وہ کہا تھا, دواؤں پہ اعتبار نہ کریں, اپنی پہلے اللہ تعالیٰ پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر, اور پھر دوا کھائیں. اور دوا کھانے کے بعد یہ نہ کہیں کہ دوا نے ٹھیک کر دیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس جگہ ٹھیک کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک کرنے والا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مومن کو اور کافر کو دونوں کو بنایا, لیکن مومن کی جو مشقت ہم نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ صبح شام کی جو عبادات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں, تو وہ ہمیں اگر مشقت دیتے ہیں تو پھر اس کا اجر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے. اور جو لوگ ایسے چھٹل پھر رہے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہے وہ دنیا میں, تو ان کی پھر آخرت کے بارے میں ہم سوچ لیں. بالکل بالکل, جزاک اللہ خیر. اس کے علاوہ کوئی بات کو اور کوئی کرنا چاہے؟ فرزانہ طارق آپ کہیے, یہ بات تو ہو گئی مشقت والی, یہ آگے بھی باجی لیسن. یہ جی پچھلا ہوم ورک تھا نا, السلام علیکم, یہ ہوم ورک تھا نا, تو اس میں میں نے بازاروں کے احکامات وہ تھوڑے لکھے, وہ میں بتاؤں کہ دعا ایک پڑھ بتا, کر جب کیونکہ ہاتھ بہت بازار, سارے کھڑے, میں ہاں چاہ رہی باجی ہوں کہ بتاؤں گی, ایک بتا. دعا پڑھ کر جائیں, جو سامان لینا ہے اس کی لسٹ بنا کر جائیں, کوالٹی والی چیز کا سامان لیں, اور کوشش کریں کہ دکاندار سے ایک ہی دکان سے مکمل سامان لے لیں, اور بیکار کی بحث دکاندار سے نہ کریں چند پیسے بچانے کے لیے. بس جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. عمل بھی کیا اس پہ فرزانہ, کچھ اس پہ عمل کیا؟ جی موقع جی ملا؟ باجی, میں نے الحمدللہ, میں اور اتنا جلدی کام ہو جاتا ہے کہ فوراً ہی بس کام ہو گیا اور واپس الحمدللہ. بازار وہ جگہ ہے نا کہ جو سب سے ناپسندیدہ ہے, تو
کم سے کم ہی وہاں پر وقت گزارے ہم. خیر نسرین آپ کہیے. نسرین یاسین. جی باجی، یہ جو لیسن نمبر 147 میں مجھے سب سے اہم بات خاص جو لگی وہ یہ کہ یہ فل آف ووکیبلری ہے. اتنا اس میں ذخیرہ الفاظ ہے، ہم معنی الفاظ کا بھی اور متضاد الفاظ کا بھی. تقریباً 22 سے زیادہ میں نے کاؤنٹ کیے تو متضاد الفاظ کے جوڑے ہیں. حال الفرح والحزن والرخاء والشدت خلیفہ رعیہ. تو میں نے تو اسے پن کر لیا ہے بڑا اچھا الفاظ. غور و فکر ہے ماشاء جی اللہ. الحمدللہ. تو میں نے اسے پن کر لیا ہے الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ جو آیت وہ ان کی بات ہے مصنف کی 423 پہ، واللہ تبارک و تعالی شرف هذه الامت و اکرمها بالدین و بالدعوت الى الدین والاستقامت علی الدین اولا ثم دعوت الناس الیہ ثانیا. تو یہ چیز میں نے مارک کی ہے کہ بہت زبردست بات اس میں ہے کہ اس امت کو مطلب یہ کہ عزت ملی ہے دین کی وجہ سے اور اس کی دعوت کی وجہ سے، دین کی طرف بلانے کی اور استقامت ہے نا اگر یہ کے کام لیے. ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے پھر جی اللہ جی تعالیٰ جی ہم میں سے ہر شخص کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کام کو اور اس شرف کو نبھانے کی. جزاک اللہ خیر. رومانہ اختر آپ کہیے. جی استاذہ، میں وہ شروع میں جو بات ہو رہی تھی نا ہوم ورک کی، جو اس کی کلاس کے جو احترام ہے، جو ایٹیکیٹس ہیں مجلس کے، تو مجھے ہمیشہ سے استاذہ یہ رہتا ہے جب سے پڑھنا شروع کیا تربیت اپنی، کہ چاہے ہم مدرسے میں کلاس میں ٹیچر ہمارے سامنے ہے یا ہم زوم پہ ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو مجھے لگتا ہے علم سیکھنے کے لیے نا ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے کہ ہم احترام دل میں لائیں. کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا کلام، یا سیرت یا حدیث، لیکن سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان محفلوں کا، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا پھر کہ اتنا پڑھا تھا سمجھ کیوں نہیں آیا، اتنا پڑھ رہے اتنے سال سے عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو میں وہی سوچی تھی کہ ہمیں ان اپنی مسٹیکس کو پکڑنا ہے، اپنی تربیت کرنی ہے کہ جب ہم ان محفلوں میں ہوں، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. تو یہ جب میں نے دیکھا کہ احترام ہم اپنے دل میں لائیں گے نا اور اللہ کو محسوس کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری انشاءاللہ مدد کرتا ہے اور ہماری سمجھ کھلتی ہے. سبحان اللہ، انشاءاللہ. دیکھیں الحمدللہ. جب جیسے زوم کی بھی یہ کلاس ہے، مثلا یہ فقہ القلوب کے والے دن کی کلاس ہے نا، 1 گھنٹہ ہوتا ہے نا، اس 1 گھنٹے کو آپ کسی اپنے گھر میں بالکل الگ کارنر میں گزاریں، ایسے کمرے ایسی جگہ میں جہاں آپ کے آس پاس یہ نہیں کہ کچن میں کام کرتے ہوئے سن رہے ہیں کہ میں نے کون سا ڈسکشن میں حصہ لینا ہے، یہ دوسرے لوگ بول رہے ہوں گے تو میں بھی سن لوں گی. نہیں، آپ اس کو 1 گھنٹے کو نکالیں اس مقصد سے جو کہ جیسے آپ اپنی کلاس میں بیٹھ کر اگر کہیں لینے جائیں تو نکالیں گے. پراپر طریقے سے وضو کر کے بیٹھیں، مناسب لباس میں بیٹھیں، بیٹھ کر لیں، بستر میں لیٹ کے نہ لیں، کیونکہ اس کا خشوع اور خضوع آ ہی نہیں سکتا، علم اتر ہی نہیں سکتا اگر علم کا ادب نہیں ہے اور علم کی مجلس کا ادب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. رخسانہ یاسمین آپ کا یہ مختصراً بات کر لیں ایک ایک جملے میں. جی رخسانہ. جی الحمدللہ، میں جیسے آپ ابھی کہہ رہی تھی الگ ہو گئے، تو میں اپنے کمرے میں الگ ہو کے دروازہ بند کر الگ بیٹھتی ہوں اور سے سنتی ہوں سارا لیکچر. اور یہ جو دعا اس پہ ہمیں پچھلے لیسن میں تھے، میں اپنے ماسیوں کو میں نے ان کو شیئر کی، ان کو پڑھ کے سنائی. اور مطلب جو بھی یہاں پڑھتی ہوں تھوڑا بہت لازمی کبھی ماسیوں سے شیئر کر لیتی ہوں، بچوں سے بارک شیئر. اللہ فی علمک، بارک اللہ فی علمک و عملک. جی حیا فرقان آپ کا یہ لیسن جو تھا نا، لیسن سننے سے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا کیوں دعویٰ کا حکم دیا ہے. سب کتنا اچھا ہوتا، سب اپنی اپنی عبادت کرتے، کیونکہ اب مجھے دعویٰ کرنا ہے اور مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا. تو پھر جب میں نے لیسن سنا تو اس کا آنسر ملا کہ اللہ تعالیٰ ریوارڈ دینا چاہتے ہیں. اور پھر وہ جو والی آیت تھی نا، قل بفضل اللہ و برحمتہ، تو اس کے حوالے سے تھا کہ قرآن کی جو خوشی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے نا. تو جب ہم استاذہ کے ابھی پچھلے ہفتے جو سیشنز لے رہے تھے تو ہم لوگ اس میں مطلب بھوکے ہوتے تھے، اور جب ہم لوگ جب آخری سیشن سے واپس آ رہے تھے تو میں اپنے دوست سے یہ بات کر رہی تھی کہ جب اللہ مطلب کھانے پینے کی جو خوشی ہوتی ہے نا وہ بس اس کے آنے سے پہلے تک ہوتی ہے. ہم کھاتے ہیں اور وہ خوشی غائب ہو جاتی ہے، اور جب ہم سیشن سے واپس آتے ہیں ہم بھوکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بہت زیادہ فلفلڈ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس آیت پہ مجھے اپنی یہی والی بات یاد آ رہی تھی. بہت اچھی بات کی، جزاک اللہ خیر. روحانی غذا اتنی مل جاتی ہے کہ جسمانی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ. ہمیرا طاہر آپ کہیے.
अस्सलाम वालेकुम बाजी। ये इसी वीक का जो ये लेसन है ना, इसका पेज नंबर 430 430 पेज पे ये बात जो है ना, वो बहुत ज्यादा, अभी मेरी एक साथी ने भी यही बात की है, बहुत ज्यादा दिल को लगती है कि उसमें मुसन्निफ ने जिस तरीके से बताया है कि उस पर जिसका दिल और अकल बिखरा हुआ है, यानी इंसान के बारे में, कि क्या लायक है अल अजीज अल करीम हस्ती के जो छोड़ दे इंसान को। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कितना बड़ा एहसान है बाजी कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, किताब देकर भेजा, और उसके बाद आज तक जैसे अभी हम लोग घर बैठे हुए हैं और इतने आराम से सहूलत से आप जैसे उस्ताद, ताजा जैसे उस्ताद, और इतने अच्छे तरीके से वो जो मुसन्निफ ने लिखा है वो एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन मुझे तो पूरा वीक ना क्लास का इंतजार होता है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे बारी आए या ना, बारह क्लास जो है ना, पूरा वीक आपका और क्लास का इंतजार होता है। और अल्लाह ताला का बड़ा है कि उसने किताब देकर और उस्ताद देकर हमारे लिए जो है ना, दुनिया में भी जैसे कि है ना मुसन्निफ ने, कि ताकि जिए खुशकिस्मत होकर और मिले अपने रब से। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें ताला भी का बहुत बड़ा एहसान जी, बाकी का माइक बंद कर दें, सिर्फ उसका माइक खोला करें जो बात कर रहे हो। मारिया से तो बात होगी। सफिया इस्माइल आपका ये, सफिया इस्माइल क्या कहना चाहती है? चलिए, सफिया का माइक कभी नहीं खुल रहा। उस्मा तस्कीन आपका ये, फिर सफिया से लेते हैं अगर खुल गया तो माइक। उस्मा उस्मा तस्कीन, माइक खोलें अपना। क्या माइक खोलने का ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों ने जी स्टूडेंट्स को? जी, ऑप्शन ऑन है। ओके, फायजा अमजद आप कहिए। जी बाजी, मैं यहाँ पे ना पेज 427 पे जो बात है ना, वदा कुल्ल शैइन फी मौदिही अल्लज़ी ला यलीकु बिही सिवाहु, कि अल्लाह ताला ने हर चीज को जो उसका मुकाम, जो जगह थी ना, उस पे बनाया है। और ये बात मुझे इतनी ज्यादा क्लिक की है ना कि आज बहुत ज्यादा मायूसी और नाशुक्री और इन चीजों पर होती है कि हमें ये मिल जाए और ये चीज जगह पर इस मुकाम तक पहुंच जाए। तो ये अल्लाह ताला का फैसला है और हम इसी लायक थे जो अल्लाह ताला ने हमें दे दिया। तो इस पर ही हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी यही मार्क किया हुआ है कि वज़अ कुल्ल शैइन फी मौदिही अल्लज़ी ला यलीकु बिही सिवा। बहुत अहम बात। बिल्कुल, मुझे और आपको अल्लाह ऐसे ही चाहता था बनाना और ऐसी जगह देखना चाहता, यही देना चाहता था। बहुत अहम बात की। तस्नीम आफ्ताब आप कहिए। जी बाजी, मुझे जो इसमें बात पूरी लगी ना, मतलब उस्ताजा ने इतने अच्छे तरीके से बताया सारा इंसान को कि वो किस तरह गौर व फिक्र करता है, कौन सी चीजों को देखता है और अपने आप को कहाँ लाता है। तो मुझे इसमें जो पैराग्राफ 421 में था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है ना कि ये दरख्त है और देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो हर जो तबीब होता है वो अपनी नजर से देखता है और हर कोई अपने हिसाब से गौर व फिक्र करता है। तो मेरा भी इत्तेफाक कुछ इस तरह हुआ ट्रैवल में, तो मैंने देखा था कि एक दरख्त था, तो मैंने इस छोटे से पैराग्राफ को लेके वहां पे थोड़ी सी शुरू कर दी बात। तो मैंने कहा कि क्या हम इसको हर कोई देखे और फिर बताएं, फिर हम डिस्कस करेंगे। हम 4 लोग थे कि क्या आप लोगों ने दरख्त में देखा, क्या चीज आप लोगों को अलग अलग डिफरेंट मतलब महसूस की सबने। तो जो हमारे पास थी, एक डॉक्टर थी और एक जो थे वो हमारे इंजीनियर थे और एक बच्चा था छोटा जो 7th क्लास का स्टूडेंट था और 4th में थी जो कुरान से जुड़ी हुई थी। तो सबने अपनी अपनी बात की, तो बाजी इस पे डिस्कस करके भी इस तरह टॉपिक मिल गया और बहुत अच्छा हमारा सफर रहा कि हम उस पे बात पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे थे। और थोड़ा सा हमें ये कहा था कि फिकुल कुलूब के हिसाब से भी हमें थोड़ा सा पता चल रहा था कि हमारे दिलों के अंदर क्या है, हमें क्या चीज करने की ज्यादा जरूरत है। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा तरीका है माशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत बरकत करे। बारकल्लाहु फी इल्मिकी व अमलिक। बुशरा यास्मीन आप कहिए। जी बाजी, ये पेज नंबर है 429 के बिल्कुल स्टार्ट में ना, पहली लाइन। इसमें उन्होंने तफसीर में उस्ताजा ने बताया था कि अल्लाह ताला के हर जो भी हुक्म होता है ना, उसमें कोई ना कोई मसलियत है, लेकिन हमारी नासमझी होती है कि हमें उन चीजों का पता नहीं होता, और उस इम्तिहान में डाल के अल्लाह ताला हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। तो अब जो भी चीज, जिस तरह के भी हालात होते हैं ना, उसमें जरूर ये चीज ज़हन में आती है बार बार कि इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत है, लेकिन हमें नहीं पता इसमें क्या है। ये चीज ना मुझे बहुत ही अच्छी लगी, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस अल्हम्दुलिल्लाह तरह मेरी वो लाइन बेटी है, उसको जब मैंने उसको
एकेडमी में इसको डाला था तो वो एक ही बात पे इंसिस्ट कर रही थी कि मुझे नहीं जाना नहीं जाना, तो बार बार मैं उसको फिर यही बात समझा रही थी कि देखिए अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत है इसमें कि आपने जाना है। तो ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त के साथ ही अल्लाह ताला हमें तो आप समझाएंगे ना, तो मैंने इससे 429 रिलेट पे करके फिर उसको ये हाँ, बात बताई। ये जो 429 पे आप कह रही है ना, जरा इसकी अरबिक पढ़ें जिससे आप ये बात कर रही हैं। बाजी ये यहाँ पे बताया था ना कि ये अरबिक पढ़ें, 3 अरबिक पढ़ें। जी जी इसमें 3 पॉइंट्स बताए गए थे ना कि अन यामुरल्लाह अल अब्द बिशैइन लियमतहिनल अब्दन हल युतीउहु अम यसी। तो इसके और नीचे फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया आ गया कि अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जब उनसे मांगी थी, उनके बारे में सारी बात आ जाती है। तो अल्लाह ताला की मसलियत थी ना, इसमें लोगों को समझाना मकसूद था कि इस तरह ये आने वाले वक्त के लिए एक मिसाल बन जाएगी लोगों के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सदफ आप कहिए, सदफ भट्टी। जी बाजी। बाजी माशाल्लाह से ये किताब, ये लेसन जो है ना, हमारी तो रूह की ग़िज़ा बनता जा रहा है और माशाल्लाह से बन रहा है। तो अब सोच रही थी मैं किस पर बात करूं, किस किस पर बात करूं, बल्कि 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 बस मैं एक ही बात पर बात करूंगी जो मुझे बहुत हर बात तो बात दिल कर, के करीब लगी, मगर मुझे ये ये जो बताएं, खास तौर पे ना जी कहिए। मुझे ये सिर्फ बताएं। अब चले मैं सवाल आप लोग बाकी जिन्होंने हाथ खड़े किए ना, जिनसे अभी तक बात नहीं हुई, उनसे ये सवाल कर रही हूँ, 2-3 लोगों से। इस किताब को पढ़कर आपको क्या लगता है, आपका कौन सा अमल बेहतर हुआ? जी बाजी मैं बताऊं। जी बताएं सदफ, सदफ। एक मुसलमान होने का एहसास हुआ कि एक मुसलमान मोमिन कैसा होना चाहिए। हमें ये तो बताया जाता है, बचपन से सुनते आए हैं अहकामात के बारे में कि ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब के पढ़ने के बाद ये बात ज्यादा वाज़ेह हो गई। अगर हम किसी यानी बच्चे को यानी ज्यादा बतौर मुसलमान अपने अपनी अहमियत का और एक फख्र का एहसास हुआ, इसकी कदर ऐसा पहचानी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और ना एक एक मुसलमान होने का, एक अल्लाह को अपने करीब महसूस करने का, अल्लाह को जी पहचानने का भी, तो जब अल्लाह दिल तक खुलता है तो कुर्बान। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी पहचान अल्लाह की ही होती है कि, और सही सबसे है। बड़ी बात जाज़ाकल्लाह ये। खैर सदफ, बस इतनी बात करूंगी क्योंकि मैं कुछ और साथियों से भी लेना चाह रही हूँ। मेरा सवाल फिर से सुनिएगा। बिल्कुल क्लूब पढ़कर आपको अपना कौन सा अमल बेहतर आपने महसूस किया पहले से? उज़मा तस्कीन आप बताएंगी? जी, मुझे ये अपना सबसे ज़्यादा जो मुझ में चेंजिंग आई है ना, जो जिस तरह से जो ज़्यादातर दुनिया की तरफ ज़्यादा ध्यान था ना, और इसमें लेसन भी जब ये 419 पेज पर था कि इंसान जब नहीं, आप अल्लाह सिर्फ की अमल बताएं, छोड़े वो। अब मैं बुक से नहीं मैंने पूछ रही। मेरा यानी कि राब्ता ये से बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी ना कि ये करना है, वो करना है, उसकी फिक्र, उससे डर है, ये है, वो सब चीजें कम होती गई और मैं यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जो चीजें हैं ना वो उनके करीब ज्यादा हो गई हूँ। यानी इबादत का अल्हम्दुलिल्लाह। शौक था मगर बारकल्लाह, हर चीज में शौक बढ़ गया, बहुत ज्यादा कहती बारकल्लाह फीकी, बारकल्लाह फीकी। नाज़र सरताज आप बताएंगे, ये सवाल आपके लिए भी है। अच्छा, नाजरा का माइक नहीं खुला। फरत मसूद आप बताएं। यही इन्हीं की तरह से यही बात मैं भी कहूंगी कि अपने दुनिया से रगबत जो है ना वो कम हो गई है और अपनी इन चीजों की फिक्र ज्यादा हो गई है कि हमारी इबादत और हमारी ये फिक्र अमल आखिरत ये ज्यादा जो हुई। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अलका आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम। ये तो माशाल्लाह पूरी किताब, पहली किताब भी बहुत अच्छी थी और ये भी किताब बहुत अच्छी है। और अल्लाह ताला का इतना शौक पैदा हुआ, इतनी मार्फत हुई, अल्लाह ताला का डर हर बात में कि कोई नहीं देख रहा, सिर्फ अल्लाह ताला देख रहे हैं। ये काम ऐसे नहीं करना, ये काम ऐसे नहीं करना। कोई मुझे 1-2 दफा कोई मामला इस तरह का हुआ कि किसी ने मुझे कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम कौन सा वो इधर है, तुम इस तरह करके, मैंने कहा नहीं, मैं जो बुक पढ़ रही हूँ ना वो कहती है नहीं, अल्लाह हर जगह पे देखता है, अल्लाह दिलों में है, अल्लाह शार के से ज्यादा नजदीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आलिया अकबर आप कहिए। जी, मेरा पॉन्डर करने का जो है वो ज्यादा उसमें वो आई है कि किस किस तरीके से हम चीजों के ऊपर गौर व फिक्र कैसे कैसे कर सकते हैं, और अल्लाह पर तवक्कुल बहुत बढ़ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीकी। उम्मे हबीबा आप फरमाइए। जिन्होंने बात कर ली है ना उन सब की हैंड जी डाउन कर दें।
اب میں صرف ان سے بات کر رہی ہوں جن کے ہینڈ ریز ہیں، جنہوں نے ابھی تک بات نہیں کی. حبیبہ آپ جی کہیے. جی جی اللہ پہ یقین ہوا، اور دعا میں جیسے ایک وہ پختگی آئی ہے کہ اللہ دعا قبول کر سکتے ہیں. جیسے اللہ کی پہچان بڑھی تو دعا میں بھی جیسے وہ ہوا کہ ناممکن چیز بھی سب کچھ اللہ کی سپر پاور ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یعنی توکل زیادہ. الحمدللہ. الحمدللہ. ربیہ آپ کہیے. میری زندگی میں ہونے والے جتنے بھی واقعات تھے، پہلے میں ان کو کسی نہ کسی کو بلیم کر رہی تھی، یا میرے دل میں کہیں کہیں آ رہا تھا کہ یہ بندہ اس چیز کی ریزن بنا، وجہ بنی. لیکن الحمدللہ اب یہ پختہ یقین ہو گیا کہ ہر فیصلہ اللہ کا تھا، چاہے وہ ذریعہ کوئی بھی شخص بنا ہو، اور اس میں میرے لیے مصلحت بھی ہو سکتی ہے اور میری بہتری بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی، یا تو اس میرا سے فائدہ امتحان. کیا ہوا آپ کو؟ اس سے کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ اللہ پہ ہر فیصلہ میں نے اللہ کی طرف لوٹانا اور صبر آ گیا اس سے کہ یہ میرے اللہ کا صبر آ گیا. ماشاء اللہ. تو آؤٹ کم میں پوچھ رہی تھی نا کہ آپ، یہ تو معرفت ہوئی اور سب ہوا، آؤٹ کم کیا ہے؟ تو آپ نے ایک لفظ میں بتایا کہ آپ کو صبر زیادہ آ گیا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. فرج جبین آپ کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میں جو ورحمۃ ہے اللہ. نا یہ سیکھا ہے کہ مجھے جو ہے نا معاف کرنا لوگوں کا آسان ہو گیا. میں پازیٹیو بہت سوچنے لگی ہوں، اور میں کسی سے کوئی بات بھی سن لوں نا، اگر کہ میرے خلاف کوئی بات ہوئی تو میں کوئی ریئیکشن نہیں دیتی، اور اس سے اپنے اندر بہت سکون اور بہت اطمینان میں نے سبحان محسوس اللہ، کیا یہ تو معاف بڑا کرنا اور کسی مشکل کی بات کو کام ہے. سننا. بڑا مشکل کام ہے. اللہ نے توفیق دی آپ کو. اللہ تعالیٰ بہت استقامت نصیب پازیٹیو ہو گئی ہوں، فرمائے. کوئی کچھ بھی بولتا ماشاء. رہتا ہے، میں بہت پازیٹیو ہو گئی ہوں. تو آپ جن الحمدللہ. لوگوں کو پازیٹیو کروانا چاہتی ہیں نا، تو ان سب کو پر کیمپیننگ کریں، پبلسٹی کریں اس کتاب کی، تاکہ نئی بک جب ہم شروع کریں تو اور لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، تاکہ ہمارے گرد پازیٹیوٹی زیادہ پھیلے. سبحان اللہ، بہت پیاری بات کی. توقیر آپ کہیے. جی میں مطلب میں کبھی بھی کوئی کام کرتی تھی تو بڑا جھلاتی تھی کہ یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کام نہیں ہو رہا، اور اب بھی یہی حال ہے کہ کوئی بہت ہی ضروری کام میرا ہو اور وہ نہیں. تو اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ نہیں، میں اپنی کوشش تو کر رہی ہوں، لیکن اگر نہیں ہو رہا تو یہ اللہ کا حکم ہے. تو ہر کام میں میرے اللہ کا حکم ہے، تو توکل علی اللہ. اس سے کوئی بس فائدہ ہوا آپ کو؟ اس سے آپ کو ویسے روزمرہ زندگی میں کیا فائدہ ہوا؟ بس ہر کام میں یہ کہ اللہ کی مرضی تھی، اس میں یہ اللہ کی مرضی تھی، توکل. وہ پیدا ہوا، اس سے آپ کو فائدہ کیا محسوس ہوا؟ فائدہ یہ کہ صبر آتا گیا کہ مطلب ٹھیک ہے، یہ کام نہیں ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی مصلحت ہے، تو مجھے اس کو الحمدللہ، ایسے ہی مشکل قبول کام. کرنا ہے. الحمدللہ، بارک اللہ فیکی. شمیم اختر آپ کہیے. اس کو پڑھ کر میرا ظاہر جو تھا تو وہ تو تھا ہی، لیکن باطن کی بڑی صفائی ہوئی، اور پتہ چلا کہ اگر ہم ظاہر میں کچھ کر رہے ہیں لیکن ہمارا دل اس طرف نہیں ہے. تو اس کتاب کو پڑھ کر میری ساری عبادات جو دعائیں میں مانگتی تھی تو وہ پتہ نہیں چلتا تھا. اس میں جو دعائیں آئیں تو ان کو پڑھ پڑھ کے بہت زیادہ دل کی صفائی ہوئی، اور اللہ کا یقین کیا. اللہ تعالیٰ بہت بہت آپ کو استقامت نصیب فرمائے. ناظرہ سرتاج، لاسٹ کمنٹ لے رہی ہوں، بتائیے کیا بتانا چاہ رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گی. ناظرہ سرتاج. باجی اس بک کو پڑھنے کے بعد اب ہر کام جب میں کرتی ہوں تو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کرتی ہوں، اور آٹومیٹکلی ہی یعنی بہت ہی مشکل ٹاسک ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، اور بڑا صبر شکر کرنا آ گیا ہے زندگی میں. الحمدللہ، اخلاص سے، نیت سے بات شروع کی اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. تو بس سارے کام اگر اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہو جائیں تو انشاءاللہ، اور نبی کے طریقے پہ ہو جائیں تو بس یہی عبادت ہے. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں بہت برکت کرے. بڑا انٹرسٹنگ سیشن رہا، میرے بھی بڑے ایمان میں اضافہ ہوا آپ کی باتیں سن کے. لیٹس کم ٹو دس بک ناؤ. اب ہم تھوڑا سا نا سوالات کی طرف آتے ہیں. پیٹرن میں یہ رکھوں گی آپ کے ساتھ، کیونکہ لیسن تو بہت بڑا ہے، میرے ممکن نہیں ہے پوری اس کی عربک سننا. کہیں کہیں میں آپ سے عربی سے جواب پوچھوں گی، کہیں کہیں اردو سے، تو آپ نے مجھے اس کے مطابق جواب دینے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. میں آپ سے سوال جو کرنا چاہتی ہوں نا، وہ پیج نمبر 426 سے کرنا چاہتی ہوں. پیج 426 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کے کلمات 2 طرح کے ہیں. یہ بات کہاں لکھی ہے وہ پڑھیے. اس کی عربک پڑھیں کوئی کہ فل کلمات نوعان میں پہلا کلمہ کیا بتایا انہوں نے. طاہرہ یاسمین آپ بتائیے. جی احداہما کلمۃ یکون اللہ بها الکون وہی
وهي متضمنة لخلقه وتدبيره لهذا الكون وما فيه من المخلوقات. ٹھیک ہے، گڈ. کیا بات کر رہے ہیں یہاں؟ پہلا کلمہ کیا ہے؟ آپ ہی بتائیں طاہرہ. اس میں پہلے کلمے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں ان میں سب سے پہلے خلق کے لیے تدبیر اور اس کی کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں کن کہہ کر بنا دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کلمات جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کائنات کو بناتا ہے اور اس میں اس کی خلق اور تدبیر اور یہ سب شامل ہے، مخلوقات. بالکل ٹھیک. بارک اللہ فی علمک. اچھا جی، دوسرا کون بتائے گا کلمہ؟ عربک اور اردو کون بتانا چاہے گا؟ اپنا نام لیں. فرد آپ بتائیے، عربک بتائیں آپ. جی فرد مسعود، دوسرے کی عربک بتائیے. جی میں اس کا عہد والاخرى لکلمات دینۃ المتضمنۃ امرہ ونہیہ کالکتب الہیہ التی انزل اللہ علی رسلہ کالتوراۃ والانجیل والزبور والقرآن. ٹھیک ہے فرد، اس میں ابتدا میں دیکھیں کلمات دینیۃ المتضمنۃ لامرہ ونہیہ. ٹھیک ہے، اب آپ صرف سنیں کیونکہ اس میں لی امری میں لام مس ہو گیا. اس کی پہلی لائن کو نا میں کسی اور سے پڑھواتی ہوں. بشریٰ اعظمی ذرا آپ پڑھیے والاخرى کو، اور آپ نے فرد اپنے پاس ذرا نوٹ کرنا ہے. جی بشریٰ پڑھیے اس کو والاخرى. کلمات دینہ المتضمنۃ لامرہ ونہیہ کالکتب الالہیۃ التی انزلها اللہ علی رسولہ کالتوراۃ والانجیل والزبور والقرآن. ٹھیک ہے، کیا مطلب اس کا؟ اس میں کیا ہے؟ دوسری کیا چیز بتا رہے ہیں؟ دوسرے کے اندر کلمات دینی ہے جس میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اس کا جو حکم ہے اور اس کا منع کرنا، یعنی جو اس میں جو حکم دیا اور جو منع کیا، جیسے کتاب الہیہ وہ جو نازل کی اللہ نے اپنے رسولوں پر، جیسے نازل کی تورات، انجیل، زبور اور قرآن. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ دونوں کو، فرد کو بھی اور آپ کو بھی، آپ کا بارک کو اللہ تعالیٰ بہت برکت کرے. اچھا جی نیکسٹ آتے ہیں. اب میں آگے، میرا سوال آپ سے اسی پیج سے ہے کسی ساتھی سے کہ یہاں بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات دو طرح کے. یہ تو کلمات کی بات ہوگی نا، ایک کائنات سے اور ایک دینی. اب ہم نے الگ الگ کر دیا، سمجھ لیا. اب اللہ کے کام جو ہیں، اللہ کے احکامات جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں. تو پہلا حکم کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ریشما آپ بتائیں گی؟ ریشما جی میں بتاتی ہوں. اول امر قونی لا بد من وقوعه ولا يمكن لأحد رده كما قال سبحانه انما امره ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں پڑھنے کے لیے ہوم ورک میں دوں گی. ذرا مجھے یہ بتائیں کیا ہے یہ پہلا کیا ہے حکم اللہ؟ یہ ہو کہ جیسے واقع ہوئے بغیر چارہ نہیں، اور یہ حکم جو اللہ اس کا کا کونی کیا حکم، مطلب اس کے واقع ہوئے بغیر چارہ نہیں؟ کونی حکم جو یہ ہے اللہ کائنات کے بارے میں مثلاً حکم، کوئی بتا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی چیز کو کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، وہ بن جاتی کیا ہے ہو اللہ رہی ہے کی. کائنات میں؟ چلیے ٹھیک ہے، گڈ. جیسے مجھے بتائیں، ستارے آپ ہیں، مجھے کچھ چاند بتائیں ہے، کائنات ستارے، میں کیا ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے؟ کون بتائے دن گا؟ ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، تو یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، دن آتا کوئی ہے، اس اس کے میں بعد رات آتی ہے. کوئی میں اور آپ تبدیلی تو نہیں کر سکتے نا اس میں، یہ ہو رہا ہے بس. سورج جی میں بالکل. جیسے گرمی اس نے دینی ہے اسی نے دینی ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھنڈک نہیں دے گا. تو یہ بالکل ویسے ہی واقع ہو رہے ہیں، اس کا کوئی چینج نہیں ہو سکتا اس میں. ٹھیک ہے، گڈ، شاباش. اچھا جناب، اب دوسرا جو ہے نا، دوسرا امر جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ احکامات میں سے دوسرا کون سا ہے حکم؟ بتائیے جی، کون بتائے تسنیم گا؟ بتائیں. نسیم بتائیں. بتاؤں تسنیم. تسلیم جی. بتائیں جی. والثانی امر دینی و شرعی یامر اللہ به عبادہ عن طریق رسولہ فمنہم من یؤمن ومنہم من یخالفۃ کما قال سبحانہ. بس ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ نوٹ کریں، ذرا سا دھیان سے پڑھیں گی نا تو یہ مشکل نہیں ہوگی. ان یامر اللہ، اسی طرح من یؤمن، اور پھر آگے دیکھیں من یخالفہ.
تو وہ بعض اوقات ہم تیزی سے ठीक پڑھتے ہیں نا تو ठीक کوئی نہ کوئی ورڈ ठीक ڈراپ کر رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ذرا سے تھوڑا سا آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے. پڑھا آپ نے صحیح ہے. اب باقی اب مجھے اس کا مطلب بتائیں، کیا مطلب ہے، کیا حکم ہے، یہ کیا اللہ ہے؟ حکم دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کے اپنے رسولوں کے ذریعے، اور بعض ایمان لے آتے ہیں، بعض ایمان لے آتے ہیں اور بعض مخالفت کرتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ اور اللہ کا حکم کوئی قدرتی ہو یا دینی شرعی ہو، سب اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی جزاک. خالق و اچھا مدبر اب نہیں اس مجھے یہ کائنات کا. بتائیں. اوکے جزاک اللہ خیر. اب جی مجھے آپ لوگ یہ بتائیں، کوئی آپ میں سے مجھے کوئی بھی، اور اب ساتھی میں سب ساتھی تھوڑا تھوڑا حصہ لینا. مجھے یہ بتائیں شافیہ، چلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اللہ کے دونوں احکامات ہیں، ان سے کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو، دونوں طرح کے احکامات سے؟ اس سے باجی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کونی احکامات ہیں، اگرچہ وہ مطلب وہ واضح ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی مطلب اسے واقع ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے نا، لیکن شرعی حکم پر ہمارا اختیار ہے، تو ہمیں ان کو بھی جو ہے نا اسی طرح تسلیم کر لینا چاہیے جس طرح کونی حکم جو ہے وہ واضح ہوتے ہیں. یعنی ساری اہمیت کا کائنات پتہ اللہ چل کی رہا ہے اطاعت کر رہی ہے تو ہمیں تو بھی اطاعت کر لینی چاہیے. بالکل بالکل. ٹھیک، گڈ، شاباش، اچھا اچھا، غور و فکر ہے. ٹھیک ہے جناب. اب آتے ہیں ذرا سا آگے. یہ اوامر اور کلمات تو ہم نے کر لیے. چلے جی پیج 427 پہ آئیں ذرا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پیج 427 پر کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مختلف قوتوں کو مختلف چیزوں میں رکھ دیا ہے. ایک پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے، تو اس کو ذرا دیکھ کے مجھے بتائیں کہ مثلاً کس چیز کی قوت کو کس چیز میں رکھا ہے. پہچان سکتے ہیں آپ میں سے کوئی؟ باجی فائزہ ماجی آپ رمضان باجی فائزہ ماجی ایک لائن آپ بتائیں پھر میں آگے. میں جی فائزہ ملک. جی طاہرہ یاسمین سے کہا آپ نے؟ جی فائزہ ملک آپ بتائیے. جی اللہ تعالیٰ نے نور کو یعنی روشنی کو سورج میں رکھا ہے، جی بولیں. اور قوت امباد یعنی اگانے کی قوت کو زمین میں رکھا ہے، اور قوت بصر یعنی دیکھنے کی قوت کو آنکھ میں، اور سننے کی قوت کو کان میں، اور اس کو سونگھنے کی قوت کو ناک میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور پکڑنے کی قوت کو ہاتھ میں رکھا، اور بولنے کی قوت کو زبان میں رکھا، اور چلنے کی قوت کو پاؤں میں رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا وَخَصَّ كُلَّ حَيْوَانٍ وَغَيْرُهُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خاص کیا ہے ہر حیوان کے لیے. آگے پڑھوں باجی؟ اور اللہ تعالیٰ پڑھوں باجی؟ اور اللہ تعالیٰ اچھا کرتا ہے جو اس کا جس کو جو عطا کرے وہ اس کا بہترین فیصلہ ہے. یہاں تک یہ قوتیں ختم ہو گئیں. آئی تھنک نیٹ نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے ڈراپ ہو گئی لائن. ہاں میرے خیال ہے. ہاں اس لیے پیچھے کی آواز نہیں آ رہی. شفق بھی نہیں ہے. مجھے بھی آواز نہیں آ رہی ہے. نہیں میں ہوں یہاں پہ، میں سن رہی ہوں آپ کی بات. آگے کنٹینیو کروں جی میں، پھر یہ عربی بھی پڑھ دوں آیت کی؟ آپ ایک سیکنڈ رکیے گا. اچھا جی. پیچھے شاید شفق آ گئی. اتنے میں سب درود شریف پڑھ لیں جب تک باجی نہیں آ رہی نا. ٹھیک ہے، کون پڑھ رہا تھا ابھی؟ فائزہ ملک. ٹھیک ہے فائزہ آپ پڑھنی تھی نا. فائزہ کی کوئی توجیہ کرنا چاہے گا جو انہوں نے پڑھا اس میں؟
कोई भी साथी सुन रहा था उनका पढ़ना? जी मैं सुन रही थी। मारिया बात करें। जी हम सुन रहे थे। ठीक है, तो फिर कोई तौजीह करना चाहेगा, कोई चीज उन्होंने गलत पढ़ी या कुछ जो उन्होंने कहा उस पर अगर आप में से कोई कमेंट करना चाहे? जी मारिया बात करें। जी मारिया कहिए आप। जी उन्होंने पढ़ा बिल्कुल सही है, बस आखिर की आयत को मैं जरा सा करूंगी जो अरेबिक लिखी हुई है। ये तमाम कुव्वतें जो भी अल्लाह पाक ने अता करी हैं जमीन में, इंसानों को, जानवरों को, ये सब अल्लाह पाक की कारीगरी है। उसने मजबूत बनाया हर चीज को, बेशक बेशक वो जैसे चाहता था, या जिस चीज को वो खबर रखने वाला है जिसकी तुम खबर रखते हो। तो ये भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी ताकत है। और ये सब अल्लाह ताला की खूबसूरती के साथ बनाई हुई चीजें हैं कि इसने जैसा चाहा जिसको चाहा कुव्वत अता करी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, चलें इसी से दोबारा मैं लेती हूँ। फायजा मलिक ने पढ़ लिया। मैं अरबिक अब नहीं चाह रही, मैं चाह रही हूँ मुझे आप उर्दू में बताएं। फायजा अमजद, आप मुझे बताएं इस पैराग्राफ के पहली लाइन में किन कुव्वतों की बात है, कि किस चीज की कुव्वत को किस चीज में रखा? जी बाजी, सूरज में रोशनी की कुव्वत, और जमीन में उगाने की कुव्वत, और आंख में देखने की कुव्वत। गुड, शाबाश। जमीन में ठीक है, पैदा करने की, उगाने की कुव्वत। गुड, माशाल्लाह। अच्छा चलें, अब सेकंड लाइन में मैं पूछना चाहूंगी, किससे पूछूं? सनम से। सनम आप बताएंगी? सनम ने अभी तक जवाब नहीं दिया, कोई उनको मौका नहीं मिला। सनम आप बताएंगी इसके सेकंड लाइन में किस चीज की कुव्वत किस में बताई गई है? कान में सुनने की कुव्वत, और नाक में सूंघने की कुव्वत, और हाथ में पकड़ने की कुव्वत। और मैडम, हाथ में पकड़ने की कुव्वत, और जुबान में बोलने की कुव्वत, और पैरों में ठीक है, शाबाश, चलने की गुड, कुव्वत। बस माशाल्लाह, जबरदस्त, बिल्कुल दुरुस्त बताया आपने। राबिया नादिर, इसको आगे आप कंप्लीट करें। और खास किस चीज को किसके लिए किया अल्लाह ने? जी, चलने की कुव्वत को पाँव में रखा, और खास किया हैवान को जिसके वो लायक है, और अच्छा करता है कि वो उसको अता करता है, और आनत की उसकी पुख्तगी और मजबूती की। ठीक है, तखलीक में माशाल्लाह रियायत की, उसकी पुख्ती तखलीक में माशाल्लाह। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है और उसको गौर किया है। अल्लाह ताला आप सबके इल्म अमल में बरकत फरमाए। नेक्स्ट सवाल जो है ना, वो मैं अगले लाइन से कर रही हूँ। ये सूरत नमल आयत 88 के बाद वाली जो लाइन है, यहाँ से मेरा सवाल गौर से सुनिएगा, फिर जो जवाब देना चाहे वो अपना नाम ले। मेरा सवाल ये है कि अंबिया का दीन और उनके रसूलों और पैरोकारों का जो दीन है, वो उसके हवाले से यहाँ क्या बात हो रही है? कौन बताएगा मुझे? सदफ बात। जी अस्सलाम वालेकुम। सदफ बात जी करें? जी, सिद्रा आप बताइए। सिद्रा इरफान, आप अगर आप बता जी सकती हैं तो। जी, इसमें ये था कि जो अंबिया और पैरोकारों का दीन दीनुल अमर है, दीन बनाते हैं अल्लाह के शरई हुक्म और अल्लाह के हुक्मों को दीन समझते हैं और ईमान लाते हैं कौनी और कदरी पर। अच्छा, अपने अमल के लिए क्या बात समझ में आती है? क्या समझ में आया आपको इससे? जी बता इसमें सकती ये है सिद्रा? कि जी इसमें ये था कि जो मतलब जो भी अल्लाह ताला के अहकामात हैं उन सबको हमें एज इट इज़ ही मानना है, जैसे कि अंबिया और रसूलों ने हमें बताया है। और जो उनके जो कौनी जो नहीं, कौनी कदरी वो को छोड़ दें, अब आप सिंपल अच्छा वर्ड्स में मुझे बताएं। चलिए जी, ठीक है, आपने एक बात बता दी। बाकी हाँ, समय जरा गौर से मेरा सवाल मैं सुनना है। मैं और बताऊं? आपने बता दी कि अल्लाह के और रसूलों के अहकामात को लेना है। और क्या समझ में आया? तारा यास्मीन, आपको क्या समझ में आया? जी इसमें हमें ये समझ आया कि हमने दीन को जैसे हमारे रसूलों ने हमें बताया है, हमने बिल्कुल उसी उसी की इत्तबा करनी है, उसमें कोई इजाफा नहीं करना, ना कोई कमी करनी है, कोई बिदात नहीं बनानी दीन में। क्या लीजिए, आपको ये समझ में आया? किसी और को कोई और बात समझ में आई हो? यहाँ पर बड़ी अहम एक और बात भी है। है तो अंबिया की बात। फरत बताइए। शाफिया, ये है कि इसमें जैसे फरत का माइक ऑफ हो गया। ये मैं बता रही हूँ इसकी कदर पर और तकदीर पर। नहीं, मेरा तो सिर्फ पहली लाइन से सवाल है। अंबिया और रसूलों का वो दीन बनाती है अल्लाह की शरीयत को। यहाँ से और क्या बात समझ में आई?
مطلب اللہ سادہ کا نہیں حکم دو اللہ کا جمل حکم کور کی. ہے جو کہ ہم لوگوں نے اس پہ ایمان رکھنا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. شافیہ آپ کیا کہتی ہیں؟ باجی انہوں نے یہ بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں نا وہ حتمی ہیں اور ہمیں ان کو ہی اختیار کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے لوگوں کی باتیں سنی تو وہ بات ٹھیک لگے تو ہم اس کو پرائیورٹی دیں. پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کے حکم کو دینی ہے, ہاں لوگوں کی باتوں کو یہ نہیں دینی. بات ذرا بڑی اہم ہے کہ بندوں کی باتوں کو اور معاشرے کے کلچر کو دین نہیں بنانا. دیکھیں اس کی مثال بتائیں مجھے, کوئی مجھ سے مثال سے بتائیں کہ معاشرے کے کلچر کو ہم کیسے دین بنا لیتے ہیں, بندوں کی باتوں کو کیسے دین بنا لیتے ہیں, اور اللہ کا رسول کا دین کیسے پیچھے چلا جاتا ہے. کوئی مجھے ابھی تک جن لوگوں نے بات نہیں کی ان میں سے کوئی بتائے. شازیہ بابر آپ بتا سکتی ہیں کیسے انسانوں کا کلچر ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے؟ جی جیسے کہ آج کل رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں دیکھیں کہ مختلف بدعات اس میں لوگ بنا لیتے ہیں, لوگوں کا دین جیسے یہ کنڈے وغیرہ اور مختلف اس طرح کی رسومات بنا لیتے ہیں. ان کے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم نہیں دیا ہوا ان کو ہم دین کا حصہ ہی سمجھ لیتے ہیں. رجب میں جیسے مختلف گڈ, روزے رکھنے ہیں, نوافل ٹھیک ہے, پڑھنے. صحیح ہے, جزاک اللہ خیر. کل میں کہیں پڑھا رہی تھی نماز نبوی میں, انسٹیٹیوٹ میں نارتھ میں پڑھا رہی ہوں آج کل, تو میں نے وہاں لباس پر بات کی کہ نماز کا لباس, نمازی کا لباس کیا ہے نا. تو اس پہ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے سوال کیا کہ دیکھیں ہمیں تو ابھی تک یہی پتہ ہے کہ نماز جب پڑھنی ہے تو جیسے اگر کونی ڈھکی ہونی چاہیے, 3/4 بھی اگر سلیوز ہیں تو ٹھیک ہے, بس کونی تو ڈھکی ہے نا, کونی ڈھکی ہونی چاہیے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی کہ صرف کونی ڈھکی ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا بس شروع سے یہی پتہ ہے. تو میں نے کہا کہاں سے؟ انہوں نے کہا گھر سے یہی پتہ ہے. تو ہمارا بہت سا دین جو ہے نا وہ گھر سے چل رہا ہے, بزرگوں سے چل رہا ہے, امی ابا سے چل رہا ہے, خالہ ماموں سے چل رہا ہے, ادھر ادھر سے چل رہا ہے. اصل دین وہ ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ میں سے کوئی مجھے بتائے عورت کے لباس میں جب اسے نماز پڑھنی ہے تو اس کے بازو کہاں تک کور ہونے چاہیے؟ کون بتائے گا مجھے؟ مسرت آپ بتائیں گے؟ مسرت ہاں تعلیم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کلائیوں تک پوری آستین ہونی چاہیے. جی کلائیوں تک. اب ذرا اپنی کلائی کو چھوئیں آپ لوگ, یہاں تک آستین ہونی چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو باریک کپڑے ہم پہنتے ہیں تو کلچر کیا ہے, یہ جو نا ہم نے کلچر کو اپنے بھی اتنا طاری کر لیا کہ دین پیچھے کر دیا اور کلچر ہی ہمارا دین بن گیا ہے. جس وقت کوئی ڈریس بناتے ہیں تو جو بازو ہوتے ہیں, جیسے آپ دیکھیں شفون ہے یا باریک نیٹ کے کپڑے ہیں, کتنے خوبصورت لگتے ہیں. ان میں سے بلیک سی شفون اور اس میں سے بازو نظر آ رہے ہیں اور ایسے چھلک رہے ہوتے ہیں, بہت پیارے لگتے ہیں. آپ ٹیلر کو بھی کہیں نا اس کے نیچے اگر بازو پہ وہ لگا دیں آپ سلپ, تو کہتا ہے باجی آج کل تو رواج ہی نہیں ہے. تو ہمیں رواج پہ جانا ہے کہ دین پہ جانا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دین پہ. کوئی آپ میں سے اس طرح کی اور کوئی مثالیں مجھے بتا سکتا ہے جو ہم نے دین کو پیچھے کر کے عام روزمرہ زندگی میں اپنے لباس میں دیکھیے, صرف عبادات اور وہ بدعت تک نہ رہے. سب سے زیادہ تو یہ لون کے جو سوٹ ہیں اس میں جو اتنی پتلی قمیضیں ہوتی ہیں, اور زیادہ تر یہ سب نے بنایا بھائی گرمی اتنی ہے کیا کریں, پھر نا سلپ نہیں پہنی جاتی اور ہمارا دم گھٹتا ہے, دل گھبراتا ہے, ہم لوگ نہیں پہن سکتے. اور سب سے زیادہ جو آج کل ٹراؤزر ہیں, ٹراؤزر اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے ٹخنے نظر آ رہے ہوتے ہیں عورتوں کے. سبحان اللہ. ٹراؤزر پہ تو میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ آج کل رواج ہے باجی نا, میں بات کروں. معاشرے کا کلچر ہے نا, کلچر میں کیا ہے کہ ٹراؤزر چل رہے ہیں. تو جس وقت آپ ذرا نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں کہ ہمارے ٹراؤزر کہاں جاتا ہے, ٹخنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. میں بات ہماری کروں نماز پلیز. نہیں ہوتی. جی کہیے پلیز کہیے. جی میم میں یہ کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ بہت سی عورتیں روزے قیامت ننگی ہوں گی, ٹھیک ہے. تو ننگے ہونے سے کیا مراد ہے؟ ننگے ہونے سے مراد یہ کہ ہمارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ نظر آئیں گے. جس طرح لڑکیاں جو ہیں, عورتیں جو ہیں وہ چوڑی دار پجامے پہنتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایسا لباس پہننے سے منع کیا ہوا ہے جس سے ہمارے جسمانی اعضاء جو ہیں وہ پرومیننٹ ہوں. تو اگر ہم چوڑی دار پجامہ پہنیں گے تو ہماری ٹانگوں کے جو ہیں, ٹانگیں جو ہیں وہ پرومیننٹ ہوں گی. تو ایسی ہی عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ وہ روزے قیامت کو ننگی ہوں گی, جس سے ان کے جسم کے خد و خال جو ہیں وہ نمایاں ہوں گے. ہم کسی کو چوڑی دار پجامہ پہننے کا شوق ہے تو پھر وہ کیا کرے کہ لانگ شرٹ پہن لے تاکہ اس کی پھر سائڈ سے ران اور یہ ساری دیکھیں ستر کیا ہے. ستر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا جسم کور ہو, ستر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ستر والے پارٹس پہ آپ کی باڈی شیپ نظر نہ آئے. تو اگر آپ ٹائٹ
چاہے چوڑی دار پاجامہ پہنے، چاہے پاجامہ پہنے، چاہے جینز پہنے، چاہے ڈریس پہنے، اگر باڈی پارٹ نمایاں ہو گیا نا آپ کا، اور مگر میم آج خصوصاً کل تو میں سلٹس بھی نامحرم بہت ہوں، آج کل تو سلٹس بھی بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے سب کچھ نظر آ جاتا ہے. جی چوک بڑے لمبے ہوتے ہیں. تو آپ نے کبھی موٹر سائیکل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ آگے شرٹ آگے ہوتی ہے، پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے، عجیب سے حالات ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ ہمیں استاذہ سوچنا چاہیے، میرے گھر میں کیا چیز غالب ہے، اللہ کا دین غالب ہے یا بندوں کا دین غالب ہے؟ جی فرمائیے، کیا بات جی کرنا چاہیے؟ استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ، جو ہم یہ ڈریس کوڈ کی بات کر رہے ہیں یہ تو گھر کے لیے ہے نا، باہر نکلنے کے لیے تو یہ سب ہے ہی نہیں. باہر تو ہمیں پورا کور ہو کے میں نے جانا ہے. میں نے تو نماز سے بات شروع کی تھی نا، نماز کا جی جی ڈریس کوڈ جی جی. کیا ہے. نماز کا ہوں. ڈریس کوڈ تقریباً وہی ہے جو باہر جاتے وقت انسان کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے، جی لیکن بالکل. بات یہ ہے کہ ہمیں عورتوں کے سامنے بھی کچھ چیزوں کی شرم اور حیا جی کرنی چاہیے. بالکل مثال کے طور استاذ. پر آپ دیکھیں کہ گلے بڑے جو ہے ایک رواج ہے، اگر آپ خواتین میں بھی بیٹھی ہیں اور آپ جھک رہی ہیں اور آپ کا گلے کے اندر سے سب کسی اور کو نظر آ رہا ہے، تو یہ کتنے حیا کے منافی ہے نا. لیکن کیونکہ فیشن ہے آج کل، فیشن کو دیکھ کے نہیں چلنا، اللہ کے دین کے مطابق چلنا ہے. عظمیٰ انوار آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ عظمیٰ انور، آپ نے ہینڈ ریز جی کیا ہوا ہے عظمیٰ. جی باجی، مجھے آپ کی وہی والی بات یاد آ رہی ہے جو آپ نے پچھلے دنوں ہم سے ہماری ایک ٹریننگ کی تھی کہ جب ہم اسکارف پہنے تو ہماری گردن، کان، گلے اور اپنے آپ کو چیک کریں. تو میں جب بھی اسکارف پہن رہی ہوتی ہوں تو مجھے وہ بات ایک ریمائنڈر آتا ہے کہ کیا کیا چیزیں میری نظر نہیں آنی چاہیے. اور دوسری ایک چیز یہ تھی باجی کہ جو کپڑے ہم پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا، چاہے ہم نماز کی حالت میں ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ اس کے اوپر کچھ پہن لیں، لیکن جیسے اگر آپ نے کوئی آدھی آستین ہے کچھ ہے، لیکن اس میں جو خشوع ہوتا ہے نا ہمارا، اس کا وہ لیول نہیں آتا. ہم پورا لباس پہن کے نماز پڑھیں اور ہم اوپر سے کچھ پہن لیں، وہ ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے جب آپ سطر کی پابندی کرتے ہیں. تو یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. بالکل. دیکھیں اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے نا تو پھر آپ کو اپنا ڈریس کوڈ تبدیل کرنا پڑے گا، کیونکہ کبھی آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں. اگر آپ کو ڈریس آپ کا ایسا، پارٹیز میں آپ بعض اوقات ایسا ڈریس بھی پہنتے ہیں کہ جو ذرا فیشن کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں حیا کے ساتھ، لیکن وہ نماز کے مطابق نہیں ہوتا، پھر آپ کو ایک چادر لے کے جانی پڑے گی. تو ذرا ان چیزوں کو عام زندگی میں بھی سوچیں. میں نے اوور آل جنرل سی بات کی ہے، میری ذات پر اور میرے گھر میں کیا غالب ہے، معاشرے کا کلچر، بندوں کا دین، یا اللہ اور اس کے رسولوں کا دین. سبحان اللہ. یہ ہر شخص خود سوچے، کوئی ہم کسی کے بارے میں نہ سوچے فلاں ایسا ڈریس پہنتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے. چلیں آگے آتے ہیں. آگے جناب 8 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں مصنف نے، اور جن کے بارے میں جب اللہ بندے کو حکم دے تو اس پر 8 چیزیں لازم ہیں. کیا ہے، کوئی آپ سے بتائے گا وہ 8 چیزیں کیا ہے؟ پہلی کیا ہے؟ جی ایمان عظمیٰ بتائیں اولا پہلی کیا پہلی ہے؟ ہے، اولا ہے سوری جی بتائیے، آپ بتائیں جو بتا رہی ہیں. شاہی. اولا العلم، اولا العلم اوکے، بہی، علم. گڈ. نمبر 2 حکم کا عظمیٰ آپ علم بتائیں. حاصل اب میں جن کا نام لوں گی صرف وہ بتائیں. عظمیٰ نمبر 2 آپ بتائیں. امر کی محبت، یعنی اس حکم سے محبت کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا. عربک میں بتائیں، عربک میں بتائیں. ثانیہ محبت محبت، غور سے سنیں، محبت. ٹھیک ہے. نمبر 3 جو ہے وہ ایمان دانش آپ بتائیں. جی باجی، نمبر العزم 3. علی فعلہ، ہاں الثالثہ پورا بتائیے. الثالثہ دوبارہ بولیں. العزم علی فعلہ، مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے جو بھی ہم عمل کریں گے اس کے اوپر عزم ہونا چاہیے، پختہ ارادہ ہونا چاہیے ہمارا. پختہ ارادہ. گڈ گڈ. ٹھیک ہے. شیری غوث آپ بتائیں گی؟ آپ بتا سکتی ہیں؟ چلیے وردہ، شیری یا وردہ میں سے کوئی بتانا چاہے اگر مائک کھولے، ورنہ میں پوچھ لیتی ہوں. طاہرہ یاسمین آپ بتائیے. چوتھا. الرباعة العمل به، فوراً عمل کرنا جس الربا پہ. نہیں ہے، الربا نہیں، الرابعہ، الرابعہ. الرابعہ ٹھیک ہے. گڈ. العمل به، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. گڈ. اس پہ فوراً حیا، عمل کرنا. حیا فرقان آپ نمبر 5 بتائیں. الخامسة أداؤه خالصا صوابا، مطلب
یعنی اس کی خالص درست طریقے سے اس کی ادائیگی کرنا. ٹھیک ہے، گڈ. اس کی ادائیگی ہاں خالص درست طریقے سے کرنا. شہناز محمد جی آپ چھٹا بتائیے. جی شہناز محمد السادسۃ جی السادسۃ عدم فعل ما یحبطہ، ایسا کام کرنے سے پرہیز کرنا جو اس کو ضائع کر دے، جیسے دکھاوا کرنا. ٹھیک ہے، گڈ. اور شازیہ بابر آپ بتائیے 8واں 7واں. السابعہ الثبات علیہ، یعنی کہ اس پر ثابت قدم بھی رہنا. ٹھیک ہے. اور 8واں جو ہے وہ سدرا عرفان آپ بتائیے. جی الثامنہ نشرہ والدعوۃ الیہ. نشرہ والدعوۃ الیہ. ٹھیک ہے، نشرہ والدعوۃ الیہ. ترجمہ بتائیے. جی اس میں یہ ہے کہ اس کا پھیلانا اور اس کی طرف دعوت دینا. گڈ. تو جناب یہ 8 کام جو ہے نا جو اس میں بتائے گئے ہیں ہمیں پیج نمبر 427 میں اینڈ میں، یہ کیا بتائے گئے کہ جب حکم دے اللہ اپنے بندے کو کسی بھی کام کا تو 8 چیزیں اس پر لازم ہیں. پہلا، اس حکم کا علم حاصل کریں. اس حکم سے دوسرا محبت کریں. تیسرا، اس کے کرنے کا پختہ ارادہ کریں. چوتھا، اس پر عمل کریں. پانچواں، اس کی ادائیگی خالص طریقے سے کریں. چھٹا، اس ایسے کام سے پرہیز کریں جو اسے ضائع کرتا ہے. ساتواں، اس پر ثابت قدم رہنا. اور 8واں، اس کا پھیلانا اور اس کی دعوت دینا. تو اب آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نے ان 8 چیزوں کو سامنے رکھ کے سوچنا ہے کہ کون سا ایسا کام ہے جو کہ میں جس میں میں یہ 8 کام اس ہفتے کروں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ 8 کام میں سے میں کون سا کام ہے، میں کون سا ایک کام، ہر ایک نے ایک کام کا مجھے بتانا ہے. میں نے نیکسٹ ویک آپ میں سے کئی لوگوں سے پوچھنا ہے انشاءاللہ کہ وہ ایک کام آپ نے کون سا ایسا کیا جس پر آپ نے یہ 8 کی 8 چیزیں اپلائی کی. ٹھیک ہے، اللہ باجی تعالیٰ آپ بہت سے برکت کرے. اور ایک بات یہاں پہ باجی ایک اور بات کرنی. میں آپ کی بات لیتی ہوں، ذرا میں مکمل کر لوں پلیز، مجھے جی جی مکمل کرنے دیں اپنی بات. دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کو بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں، اور ہونا بھی چاہیے. اور ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانیں سمجھیں. تو آگے آ رہا ہے رمضان، اور رمضان سے پہلے ہمیں رمضان کے بارے میں خوب سارا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اگر اسی کو دیکھیں نا ہم، یہ جو ہے کہ آگے رمضان کے روزے ہم پر فرض ہے نا، یہ امر ہم پر لازم ہے نا، تو اس حکم کا علم حاصل کریں. پہلا کام تو آپ یہی کر سکتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کا اور رمضان کے مہینے کا علم حاصل کریں، تراویح کا اور باقی تمام احکامات کا. اس کے لیے جو ہمارا کورس ابھی شروع ہوا ہے کل منڈے کے دن، کتاب الصوم، I would highly recommend each of you کہ آپ اس میں ایڈمیشن لیں. وہ 7 کلاسز ہے صرف منڈے کے دن، ورنہ فیس بک سے سن لیں. دیکھیں یقین کریں، کل میرے ساتھ جن لوگوں نے وہ لیا ہے، مجھے بعد میں اتنے ان کے میسیجز آئے ہیں کہ ہم نے یہ پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی بخاری، لیکن ہمارا تو ایمان تازہ ہو گیا. اور کتنے لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو بہت سی حدیثوں سے چیزیں پتہ چلی. تو بخاری کو پڑھیں، ہمارے ساتھ شامل ہوں. صرف 7 کلاسز میں آگے آنے والے وہ حکم کا نمبر 1 کام تو کریں گے، علم حاصل کریں. سجیشن ہے آگے جو بھی مناسب سمجھے. لاسٹ کمنٹ لینا چاہوں گی، کون بات کرنا چاہ رہی تھی؟ کہیے. باجی میں بات کر صدف، یہ ابھی باجی جو آپ نے بولے ابھی یہ ہم نے جو لائن پڑھی ہے پچھلی کہ دین جو ہے اللہ کا، وہ اللہ کا دین حکم ہے اللہ کا، تو اس کے بعد جو اس کے دشمنوں کا ذکر اللہ ہے کہ جو وہ نہیں مانتے اللہ کا دین، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا وضاحت کر دیں گی کہ جو مجھے آپ لکھ کے بھیج دیں اب، کیونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے نا، تو انشاءاللہ میں اگلی دفعہ دوں گی. جو پورشن ہے نا آپ ایڈمن کو بھیج دیں، میں اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو کلاس میں ایکسپلین کر دوں گی، کیونکہ وقت اب مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے ہمیرا، آپ اگر کوئی بات کہنا چاہتی ہیں کہہ دیں تاکہ ہم کلاس وائنڈ اپ کریں. جی آپ نے باجی ہینڈ ریز کیا. الحمدللہ. جی باجی الحمدللہ، تمام پوری کلاس جو ہے نا وہ سیشن بہت ہی اچھا تھا، اور سب اپنے ساتھیوں کی باتیں سن کے تو الحمدللہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے یہی بات کرنی تھی جو میری ساتھی کہہ رہی تھیں. اور الحمدللہ بہت ہی اچھا سیشن. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کون خیر سا عطا. سیشن؟ آج کی سیشن کی بات کریے آپ. جی باجی آج تو ماشاءاللہ سب نے بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا ہے نا. سبق ہم نے تھوڑا کم سنایا اور زیادہ جو ہے نا اپنے ڈسکشن وغیرہ زیادہ ہوئی ہے. عربک جو ہے نا وہ آپ نے انشاءاللہ کسی کو سنانی ہے، اپنے بڑی کو عربک سنائیے.
تاکہ عربک کی دہرائی آپ کی خود ہو، کیونکہ اب آگے آگے لیسن زیادہ ہوتا جائے گا، میں کہیں کہیں سے عربک سن پاؤں گی، ورنہ اگر میں عربک سنوں تو پھر مجھے میسیجز اس پر آتے ہیں کہ جی ہمیں تو ڈسکشن کا موقع نہیں ملا. کچھ ہم عربک سنتے جا رہے ہیں بیچ بیچ میں سے آپ کی، لیکن ہم چاہتے ہیں آپ کے ریفلیکشنز ملیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اور اگلی دفعہ بات کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.